اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہم ماہ رمضان المبارک کے راتوں کے مستحب اعمال بیان کر رہے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے افطار کرنا، جو کہ نماز مغرب کے بعد افطار کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ مباح اور حلال چیزوں سے افطار کریں، اور روزے افطار کرنے کے وقت سورہ قدر، سورہ نازل نہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان راتوں میں نماز شب، نافلۃ اللیل پڑھنا بھی مستحب ہے۔ رمضان کے علاوہ اور راتوں میں بھی نماز شب پڑھنا مستحب ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کیونکہ مغفرت کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے، تو اس میں نماز شب پڑھنا اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو نماز شب کا طریقہ کیا ہے اور کتنی رکعتیں ہیں، تو آج ہم بیان کریں گے نماز شب کتنی رکعتیں ہیں اور کیا طریقہ ہے۔ تو اولاً نماز شب 11 رکعتیں ہیں، جس میں 8 رکعت نافلۃ اللیل یا نماز شب کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ نماز شب بھی کہہ سکتے ہیں، نافلۃ اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور 2 رکعت نماز شفع ہے اور 1 رکعت نماز وتر یا نماز وتر ہے۔ تو اب پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح ہم صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نماز شب نافلۃ اللیل 8 رکعت جو ہیں 2 کر کے 4 مرتبہ پڑھیں گے ہم، اور بالکل جس طرح صبح کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح، فقط نیت کیا میں فرق ہوگا۔ نیت ہوگی نافلۃ اللیل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہوگی۔ باقی بالکل وہی جس طرح ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے۔ اب 2 رکعت جو نماز شفع ہے وہ بھی بالکل صبح کی نماز کی طرح ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس میں قنوت نہیں ہے۔ ایک قنوت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیت کریں گے نماز شفع پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی نیت میں فرق ہے اور قنوت نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ناس پڑھیں گے۔ یہ مستحب ہے، اگر یہ صورت نہیں آتی تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو رکعت ہے، جو 11ویں رکعت ہے نماز وتر یا نماز وتر، یہ 1 رکعت ہے اور اس میں قنوت ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ ہم الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم قنوت میں دعا مانگیں گے۔ جب قنوت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے ھذا المقام العائد بک من النار، 7 مرتبہ اسی کو کہیں گے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 300 مرتبہ العفو العفو یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم 40 مومنوں کے لیے دعا کریں گے، اللہم مغفر فلاں، ان کے نام لیتے جائیں گے۔ 40 بندوں کے اپنے عزیز اقربا، چاہے زندہ ہو یا اس دنیا سے رحلت کر گئے ہوں، کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں آپ، 40 بندوں کے نام لیں، یہ مستحب ہے۔ اور اس کے بعد امام زمانہ کی دعا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن یہ پڑھیں گے، اور اسی طرح نماز کو ختم کریں گے۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے دے کر سلام دے کر ختم کریں گے۔ اب یہ ہے طریقہ نماز شب کا، نماز تہجد کا۔ تو اب آئیے کہ اس کا وقت مخصوص کیا ہے۔ وقت نصف لیل سے لے کر نماز صبح تک جو ہے اس کا وقت بہترین وقت ہے، فضیلت والا وقت ہے۔ لیکن اگر کسی کام کی وجہ سے ہم اسی وقت میں نہیں اٹھ سکتے نیند سے یا نہیں پڑھ سکتے، تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ہم،
اور کچھ رکعتیں رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد بھی کچھ رکعتیں پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ آپ کچھ رکعتیں جو آپ نہیں پڑھ سکے ہو تو سورج طلوع ہونے کے بعد دن کو بھی پڑھ سکتے ہو۔ اسی میں کوئی کبات نہیں ہے۔ نماز تہجد کا آپ کو ہم کو ثواب مل جائے گا اگر ہم اس طریقے سے بھی پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔